ہم اسٹڈی کر رہے تھے بایولوجیکل بیسز آف ہیومن بیہیویئر. پیچھے ہم نے اسٹڈی کیا تھا برین کو، برین کے پارٹس کو. ایک اور پارٹ ہے اس میں جسے ہم کہتے ہیں کورٹیکس. کورٹیکس کو اردو میں ہم کہیں گے قشر. تو یہ کیا ہوتا ہے، دو جو ہیمیسفیئر ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جو 3 ملی میٹر موٹی ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے قشر یا کورٹیکس. جو کارٹیکس ہوتا ہے وہ گرے میٹ سے بنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہمارے باڈی میں جتنے بھی سینسری اور موومنٹ یا موٹر نیورون ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ہی موجود ہوتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو کارٹیکس ہے اس کی سطح جتنی ہموار ہوگی اتنا ہی انڈیویجول جو ہے وہ کم انٹلیکچوئل ہوگا یا کم ذہین ہوگا. انہوں نے کہا آگے بات کی تھی کہ قشر کی جو سلوٹیں ہوتی ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک جو سلوٹ ہے یا ایک جو طے ہے وہ کہلائے گی سلیو لیس، جو کدھر سے شروع ہوگی، قشر کے یا کارٹیکس کے فرنٹ سے شروع ہو کر کارٹیکس کے پچھلے حصے تک جائے گی. اور یہ کیا کرے گی، یہ جو ایک ہاف ہیمیسفیئر ہوتا ہے اس کو مزید 2 پارٹس میں تقسیم کر دیتی ہے. جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی نا، 2 ہیمیسفیئر ہوتے ہیں، سیریبرم کے آگے 2 پارٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم ہیمیسفیئر کہیں گے، رائٹ ہیمیسفیئر اور لیفٹ ہیمیسفیئر. تو یہاں سپوز کر لیں کہ رائٹ ہیمیسفیئر کو اس کارٹیکس نے یا اس کے اندر جو ایک سلوٹ ہوتی ہے اس ہیمیسفیئر کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دینا ہے، اور وہاں سے ہی ایک اور جو لائن ہے یا ایک اور سلوٹ یا ایک اور جو طے ہے وہ لینڈ کی کہلائے گی، جو کان سے شروع ہو کے درمیان تک آئے گی اور اس کو مزید 2 پارٹس میں تقسیم کر دیتی ہیں. اس طرح جو ایک ہیمیسفیئر ہے، ہاف ہیمیسفیئر ہے یا رائٹ یا لیفٹ، ایک ہیمیسفیئر آگے مزید 4 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور یہ جو ڈیوائڈ ہونا ہے یہ کہلائے گا لوبز، جسے اردو میں ہم کہیں گے فصوص. آگے یہ ڈائیگرام شو ہو رہی ہے جس میں سیریبرل کارٹیکس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، گرے میٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، وائٹ میٹر کو شو کیا گیا ہے، سیریبرم کو، سیریبلم کو، ان سب کو یہ اس میں شو کیا گیا ہے. یہ سیریبرل کارٹیکس ہے اور گرے میٹر ہے جس کو ہم نے قشر کہا تھا، اور اس کو یہ کیا کرتی ہے، مزید اس کو ایک ہیمیسفیئر کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے. اگر ہم بات کریں ان کے 4 حصوں کے، تو ان کے 4 حصوں کے جو نام ہوں گے وہ فرنٹل لوب، پیریٹل لوب، ٹیمپورل لوب اور اوسیپیٹل لوب ہوگی. اب اس کو ہم 1 بائی 1 آگے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرنٹل لوب کی، جس کو ہم اردو میں کہیں گے جبئی فاسٹ. یہ کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے فرنٹ سے شروع ہوتی ہے، ماتھے سے، پیشانی سے شروع ہوتی ہے اور دماغ کے اگلے حصے میں ہی پائی جاتی ہے، اور وہاں سے شروع ہو کے یہ جو مڈ ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے، وہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی ہمارے موٹر نیورون ہوتے ہیں وہ سارے اسی کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے حرکی قشر کا یا حرکی موٹرز کا، اس کا اوپر والا جو پارٹ ہے وہ جسم کے نیچے والے حصے ہمارے پاؤں، لیگز، گھٹنے، ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو اوپر والے جبکہ اس کا کارٹیکس کا موٹر کارٹیکس یا نچلا حصہ جو ہوگا وہ جسم کے اوپر والے عضلات کی موومنٹ کو کنٹرول کرے گا، جیسے ہمارے ہاتھ کی موومنٹ، فیس کی موومنٹ یا بازو کی موومنٹ، اس کو کنٹرول کرے گا کارٹیکس کا نچلا حصہ، اور جبکہ اوپر والا حصہ ہمارے جسم کے نیچے والے پارٹ کو کنٹرول کرے گا، مطلب اپوزٹ یہ کنٹرول کرے گا. یہ تھی ہماری فرنٹل لوب. آگے ہم بات کریں تو پیریٹل لوب ہے. پیریٹل لوب کو اردو میں ہم جداری فاس کہتے ہیں. یہ کدھر ہوتی ہے، یہ فرنٹل لوب کے بیک پہ پائی جاتی ہے، اور یہاں پہ وہاں پہ موٹر نیورونز تھے، اور یہاں پہ کیا ہوں گے، سینسری نیورون ہوں گے. اور اس میں کیا ہوگا، جو ہمارا کورٹیکس ہے اوپر وقت کے جو ہوں گے، جو اوپر والا پارٹ ہوگا سینسری نیورون کا وہ جسم کے نیچے والے حصے کو کنٹرول کرے گا، اور نچلا جو حصہ ہوگا وہ جسم کے اوپر والے حصوں سے منسلک ہوگا. انہوں نے کہا تھا اگر پیریٹل لوب کا کوئی حصہ تباہ ہو جائے یا اسے کوئی نقصان ہو جائے تو فرد جسم کے متعلقہ حصے میں سینسری جو سٹیمولس ہے یا سینسری ایکسپیرینس کو ریسیو نہیں کر سکے گا. سپوز کے طور پر اگر ہمارا سینسری نیورون کا اگر اوپر والا ہے وہ ہو جائے اس کے ساتھ کچھ نقصان ہو جائے یا ختم ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے، تو ہماری جو نیچے والی موومنٹ ہے، ہمارے پاؤں کے اوپر اگر کوئی چونٹی بچا رہی ہے تو ہمیں فیل نہیں ہوگی، ہمارے پاؤں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے ہمیں فیل نہیں ہو رہی، ہمارے نیچے والے پارٹ کو سینسری جو انفارمیشن ہے وہ فیل ہی نہیں ہوگی، ہم فیل ہی نہیں کچھ کریں گے. اگر اوپر والے کی ہم بات کریں تو اگر جو سینسری نیورون کے نیچے والا پارٹس ہے اس کو کوئی ایشو بن جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اوپر والے حصے میں کوئی سینسری
ایکسپیرینس ہم ریسیو نہیں کر سکیں گے، یا کوئی ایکسپیرینس ہم نہیں کر سکیں، ہمیں سردی گرمی کا کچھ بھی فیلنگس نہیں آئے گی۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹیمپورل لوب کی۔ جو ٹیمپورل لوب ہے یہ کیا، یہ ہماری کن پٹیاں جو کان کے پیچھے ہوتی ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے، ہمارے سننے کے ساتھ، ہمارے سونگھنے کے ساتھ، اور ہمارے چکھنے کے افعال یا کاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتا ہے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو جو فرد ہے وہ بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ ذائقے کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ بہرا ہے اس کو ذائقے کی کو جو فیلنگز ہے وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے اس لو میں تو تب ہم جو ہماری چکھنے کی حصہ ہے وہ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں اوسیپیٹل لوب کی، تو اوسیپیٹل لوب کو ہم اردو میں کہیں گے عقبی یا کدالی فاس، عقبی کہتے ہیں عقب بیک میں۔ کہتا ہے یہ کیا کرتا ہے، اس میں ہمارا بصری رقبہ پایا جاتا ہے، مطلب ہمارا دیکھنے کا جو نیورون ہے یا دیکھنے کا جو ایریا ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، آنکھ کے جو جالدار پردہ ہوتا ہے وہاں موجود ہوتا ہے، اور اس کا کیا کام ہوتا ہے، یہ سینسری احداث مطلب سینسری اسٹیمولس سے جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اس کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو آگے تک پہنچاتا ہے، اوسیپیٹل لوب تک لے کے جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا لیکچر، اس میں ہم نے کیا بات کی تھی، ہم نے کارٹیکس کی بات کی تھی۔ کارٹیکس کیا ہوتا ہے، یہ گرے میٹر ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، ہاف ہیمسفیئر کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، دو پارٹس میں ایک لائن یا ایک دراڑ چلتی ہے جسے سلیولیس کہتے ہیں، اور دوسری جو لائن ہے وہ لینڈ کی ہوگی، جو لینڈ کی درز ہوگی جو اس کو مزید 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، تو اوور آل ہاف ہیمسفیئر 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور اس 4 پارٹس کے آگے مزید پارٹس ہوں گے جو لوبس کہلائیں گے۔ آگے ہم نے لوبس کی بات کی تھی، 4 ٹائپس ہم نے لوبس کی بات کی تھی، فرنٹل لوب کی، ٹیمپورل لوب کی، اوسیپیٹل لوب کی اور پیریٹل لوب کی۔ اگر ہم سمرائز کریں تو جو فرنٹل لوب ہے وہ فرنٹ پہ پائی جاتی ہے، نام سے پتہ چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے موٹر نیورون پائے جاتے ہیں۔ اس ایریا کا جو اوپر والا پارٹ ہے وہ باڈی کے نیچے والے پارٹ کو کنٹرول کرے گا، اور جو نیچے والا پارٹ ہے وہ باڈی کے اوپر والے پارٹ کو کنٹرول کرے گا۔ پھر پیریٹل لوب ہے، پیریٹل لوب کیا کرتی ہے، یہ سینسیشن کو ریسیو کرتی ہے، اور اس کا بھی اسی طرح کا پروسیس ہے یا پروسیجر ہے جیسے فرنٹل لوب کا تھا۔ ٹیمپورل لوب ہے، ٹیمپورل لوب کا بھی جو اس کا جو کنیکشن ہے وہ سننے اور چکھنے کے ساتھ ہے، اور یہ ان سب کو کنٹرول کرے گی۔ پھر اوسیپیٹل لوب تھا، اس کا بھی ہمارے دیکھنے کے ساتھ، ہماری آنکھ کا جو پروسیس ہے اس کے ساتھ اس کا لنک کرتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ کوئی بھی دیکھنے والی یا کوئی بھی ایکسٹرنل اسٹیمولس سے کوئی بھی چیز جو دیکھنے کی ہوگی، انسائٹ ہوگی، اس کو ریسیو کرے گی اور آگے لے کے جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اوور آل لیکچر جو ہم نے کیا ڈسکس، اس میں ہم نے پڑھی لوبس۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو مجھ سے کوسچن کریں، مجھ سے پوچھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔